آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت اصغر کی شہادت کا کلیجہ چیر دینے والا وہ واقعہ، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی، یا حسین، اون محمد قربان ہو گئے ہیں، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کے منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطرے سے میری زبان تر ہو جائے۔ حضرت شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، اور پھر اون محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے اور نہ کوئی درخواست، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، من کا ڈھل چکا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کی حلق میں دودھ کا 1 قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے، اگر عمر سعد نہیں تو نہ صحیح، مگر اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہربانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ شہربانو نے پھر عرض کی، یا حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور عمر و سعد سے کہنا، یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو جھولی میں اٹھایا اور دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ سیدہ کے لال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر و سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر و سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا۔ عمر و سعد نے امام علی مقام کو سامنے کھڑے دیکھا تو کہا، حسین، کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو اون محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جانثاری سے قبل آتا، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اب بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں، تو حسین پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں، اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر و سعد، دیکھ، اہل بیت کے اس شیر خوار بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ بے گناہ ہے، یہ بچہ ہے اور شیر خوار ہے، اور ابھی یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی بیعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس لیے مجھے نہیں، میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ تو نہیں، صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے۔ نہیں، میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دو۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان قوم تیرے اس اسیار کی قدم کرے گی۔ یزید کی حکومت و سلطنت، ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ، میرا اصغر تیری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کی سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر، اٹھو،
اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خدا بندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ ان کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، بلکہ پتھر بھی نہیں، پتھر کی جگہ چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر عمر سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین، تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو اب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادے سے پانی مانگ، اپنے نانے سے پانی مانگ۔ عمر سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر سعد، میں بھی اگر چاہوں تو کوفے کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں ہماری ہو سکتی ہیں، اور میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کی صبر کی انتہا۔ عمر سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر شیرخوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر و تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے مظلوم بچے کو دم توڑتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔